اور وہ کہانی ہم خود لکھ رہے ہیں، اس کے مصنف ہم ہیں، اس کو تعریف ہم کرتے ہیں، اس کی تصنیف ہم کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہم ہیں۔ ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے اعضاء، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا انگ انگ اس کہانی کا مصنف ہے، تصنیف کرنے والا ہے۔ جس کہانی کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اور ہر بندہ اس کہانی میں اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے اور ایک نہ ایک دن جدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ہاتھ حرکت کرنے سے انکار کرتے ہیں، پھر اس کے پاؤں چلنے سے منکر ہو جاتے ہیں، پھر اس کا دل دھڑکنے سے رک جاتا ہے، پھر اس کی خون کی وریدیں، شریانیں، رگیں وہ بند ہو جاتی ہیں، پھر اس کے دماغ کے دھارے اور سوچ وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے کانوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے نطق کا جو یہ لعاب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے جگر اور معدے کی جو طغیانی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے کھانے کا نظام ختم ہو جاتا ہے، انہضام کا نظام ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے سانس کے جو نظام ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر اس کی سوچ کے دھارے رک جاتے ہیں، پھر اس کا سارا جسم کو بے بس ہو جاتا ہے۔ شروع سے لے کے اس کہانی کا اختتام ہر بندے کا یہی ہوتا ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے تعلیم یافتہ ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کہانی کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے۔ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کوئی زندگی میں سمجھ جاتا ہے، کوئی مرنے کے بعد تو پھر سمجھے گئی، یا پھر کبھی جلدی سمجھ آتا ہے، کبھی لیٹ سمجھ آتی ہے، کبھی وہ لڑکپن میں وہ اس کہانی کا ماخذ وہ تلاش کر لیتا ہے، اور کبھی وہ آخری عمر میں، آخری سانسوں میں اسے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ کہانی جو میں آج آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں، یہ کہانی میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، جو گزر گئے ان کی بھی ہے، جو آنے والے ہیں ان کی بھی، اور اس کہانی کا جو اختتام ہے، جسے عاقبہ بولتے ہیں، جسے رزلٹ بولتے ہیں، جسے نتیجہ بولا جاتا ہے، جسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا برآمدات کہہ لیں، جو اس سے نکلتا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات سلامت رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کائنات ہلاک اور فوت ہو جائے۔ اس کو آدمی جس قدر جلدی سمجھے اس قدر ہی اچھا ہے، وگرنہ زمانے کے تپیڑے اور معاملات آدمی کو بڑی جلدی سمجھاتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت چہرے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان پہ چہروں پہ ویرانی چھا جاتی ہے۔ یہ جو آنکھیں بڑی چمکدار ہیں، ان میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو قوت اور طاقت کے نشے میں پھرتے ہیں، ایک دن یہ نشہ اتر جاتا ہے۔ یہ جو علم کے پہاڑ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایک دن آتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے بعد ایک دن ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو حافظے پہ مان کرتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ حافظہ وہ یاد کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جو کہتا تھا کہ ایک نشست میں اتنا میرا حفظ ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دن ایک ہی فکرے پہ لگ جاتا ہے، وہی ذہن میں اور دماغ میں سنبھالتا نہیں۔ میری اور آپ کی یہ کہانی، اس کا انجام اسی شخص کا ہے، لِلْمُتَّقِينَ عَاقِبَةٌ، ہر پرہیزگار کے لیے اس کا انجام ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کو اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر اگلی ساری زندگی تکلیف دہ ہے، قبر ہو یا حشر۔ ہمارے جسم کی وقت اس وقت تک ہے جب تک اس میں جان ہے، جب تک روح ہے، کتنا ہی پیارا آپ کا کیوں نہ ہو، جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کے لیے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جتنی ہی محبت کیوں نہ ہو۔ آپ اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دفن کر دیتے ہیں،
کچھ لوگ اس کو جلا کے اڑا دیتے، کچھ لوگ اس کی راکھ کو بہا دیتے، کچھ ایسے ہیں جو اس کو مسالے لگا کے جیسے فرعون تھے ممیاں بنا کے چھوڑ دیتے، لیکن پاس کوئی نہیں جاتا، یعنی حال چال کوئی نہیں پوچھتا، کوئی جسم میں تبدل اور تغیر آ جائے کوئی پاس جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ بھوک لگی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا پیاس لگی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا رات کیسے گزری ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ گرمی ہے یا سردی ہے، کوئی نہیں پوچھتا تیرا لباس جو بڑے ہی پیارے ہوتے تھے، جو کہتے کہ آج کپڑے بدلے ہیں کہ نہیں، آج نہائے ہو کہ نہیں، آج کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ کوئی بھی نہیں پوچھتا، روتے ضرور ہیں، غم ضرور ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسی شخص کو پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ یہ کیفیت ہو، جب میں مر جاؤں گا یا آپ میں سے کوئی جائے گا پھر اس حقیقت کا دروازہ کھلے گا، پھر وہ سارے ایسے لگے گا جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی خواب دیکھی ہے، وہ برسوں کی محنت، وہ ترقیاں، وہ تنزلیاں، وہ پیسہ، وہ ریل پیل، وہ دوستوں کے یارانے، وہ رشتہ داروں کی محبت، وہ اولاد کے سہانے خواب، وہ بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے وہ زمانے، وہ ماں باپ کی محبت، وہ دوستوں یاروں کا پیار، وہ زمانے والوں کا الطاف، وہ زمانے والوں کا لطف اور اکرام، وہ زمانے کی تذلیل، وہ غربت اور عمارت، وہ اس طرح ہوگی جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس خواب میں وہ گویا گزر گیا، وہ لمحوں کی کہانی ہوگی اور اکیلے پڑے ہوں گے کوئی پوچھنے والا۔ ہم بطور مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ گو ہے اپنی آخرت کو پہچانتا ہے، اللہ کریم اسے کسی بھی جہان میں بے مراد اور بغیر کسی مدد کے نہیں چھوڑتا، وہ یہ زندگی ہو یا اس سے پہلے جو روحوں کا زمانہ تھا، روحوں کا دور اور عالم تھا، وہ ایک زندگی تھی، وہ یہ ہو یا پھر قبر کی زندگی جو آنے والی ہے جسے برزخ کی کہا جاتا ہے، یا پھر اس سے اگلا جہان ہے جس جہان کو ہم جو لا انتہا ہے، جسے کی انتہا کوئی نہیں، جو لا زوال ہے، لا فانی ہے، بے مثال ہے، بامثال، جہاں سارے فیصلے ہونے ہیں، آج سارے سچے ہیں، آج ہر بندے کے پاس دلائل ہے، آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اس دن اللہ کریم فرمائیں گے مجھے پتا ہے تمہارے لیے کیا انجام ہے، کیا بہتر ہے۔ اس وقت یہ زبان الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانوں پہ مہر منہوں پہ لگ جائے گی، یہ زبانیں بول نہیں سکیں، اعضاء بول بول کے بتائیں گے، زبان یہ گفتگو بند ہو جائے گی، یہ نطق جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کتنے ہیں جو اس دنیا میں گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اسی ذات نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے، ایک وقت آ جائے گا سارے گونگے ہو جائیں گے، یہ دنیا کے وکلاء، دنیا کے جج جو فیصلے لکھتے ہیں، جو دلائل کی انتہا کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مقرر اور مفاہم اور محرر جو تحریر کرتے ہیں، کوئی کسی کی کوئی وقت نہیں ہوگی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے، وہاں جا کے سارے فیصلے وہ میرے ہاتھ بتائیں گے کن کن مقامات پہ کون سے گناہ کو پکڑا، میرے پاؤں بتائیں گے کہاں کہاں گناہ پہ چل گیا، وہاں میرے کان بتائیں گے کتنی غیبت اور چغلی اور بہتان سنتے رہے، وہاں میری آنکھیں بتائیں گی کتنی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو دیکھتا رہا، وہاں میرا دماغ وہاں بول کے بتائے گا اللہ کریم کو کہ کہاں کہاں غلط خیالات آتے رہے، وہاں میرا دل وہاں بتائے گا میرے مولا کو، میرے خالق کو، میرے مالک کو، میرے رازق کو، میرے دستگیر کو، میرے داتا کو، میرے رزاق کو، میرے قہار کو، میرے جبار کو، میرے رحمان کو، میرے رحیم کو، میرے غفور کو، میرے حلیم کو، اور اس کے جتنی صفات ہیں اس ذات اقدس کے سامنے سب کچھ بول بول کے یہ میرا جسم بتائے گا، میرے پاؤں بتائیں گے، میرا انگ انگ بتائے گا میں کیا کرتا رہا، کہاں جاتا رہا، کس سے ملتا رہا، کیا کیا سوچوں کے دھارے تھے، کیا کون میں دنیا میں کام کرتا رہا، اور وہاں وہ اللہ کریم فیصلہ کرے۔ بطور مسلمان میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا،
بطور اللہ کریم پہ ایمان مجھے یہ تسلی ملتی ہے کہ یہ جہان تو گزرنے والا ہے. اس جہان کو جو ہم دنیا کا لفظ بولتے ہیں یہ اسم تفضیل کا مؤنث کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے قریب جو آج ہمارے ہے وہ یہ جہان ہے. پھر اس سے آگے جو برزخ کا جہان وہ بھی قیامت کے قائم ہونے تک پردے کا جہان ہے جس کو ہم قبر بولتے ہیں. جہاں جہاں جو مرتا ہے اس کی قبر وہی ہوتی ہے. جس کو ہم گڑھے میں دفن کرتے ہیں جس کو ہم قبر کرتے ہیں وہ میرا برزخ کا عالم ہے, برزخ کا جہان ہے, برزخ کی دنیا. اگر میں جہاز میں کہیں پھٹ گیا, کریش ہو گیا, وہ فضا ہی میری قبر ہے. اگر میں کہیں پانی میں ڈوب گیا وہ پانی ہی میری قبر ہے. اگر مجھے آگ میں جلا دیا جائے وہ آگ ہی میری قبر ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا جو عارضی جس میں ہم رہتے ہیں ساری فیصلے آخری سانس کے آنے تک جب یہ آنکھیں اوپر دیکھیں گی کہ روح جا رہی ہے اس وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اور پاک ہے وہ ذات جس نے یہ مقامات ہمیں دکھائے. ہر روز جنازے, کبھی بزرگ کبھی جوان. اور میں آج ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں کہ اس کا چہرہ مسکرا رہا, وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا, وہ تہجد گزار, ہر اذان سے پہلے آنے والا مسجد, ہر اذان سے پہلے آنے والا. دل کا مسئلہ تھا اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کسی کا دل کا وہ اٹیک ہو جائے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے کیونکہ خون رک جاتا ہے. آج میں نے وہاں دیکھا ہے کہ 20 گھنٹے کے بعد اس شخص کا چہرہ کھلا ہوا. وہ اس لیے کہ جو اپنے ذکر میں اس یاد الہی کو بساتے ہیں رب کریم ان کے چہروں کو نورانی فرماتے ہیں. جو رب کریم کا ذکر اپنے دل میں بساتے ہیں رب کریم انہیں دنیا کے ڈروں سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ ہمارے چہرے کھلے ہوں اور ہماری قبریں ہمارے مہمانی کے منتظر. اور یہ دنیا میں بڑی سخت, بڑی طاقت, بڑے جبروت اور بڑے جبر ظلم یہ جو نظام چل رہا ہے جہاں کسی کو اس کا حق نہیں ملتا, جہاں لوگ قبضہ جمائے ہوئے, جہاں لوگ سمجھتے ہم زندگی اور موت کے مالک, جہاں لوگ سمجھتے ہم کسی کی روزی کے مالک, جہاں لوگ سمجھتے ہم کسی کو عزت کے مالک, کسی کی ذلت کے مالک, جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں کا اختیار میرے پاس, جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں میں چاہوں بولے, جہاں میں چاہوں رک جائے, جہاں میں چاہوں وہ چلے, جہاں جو میں کہوں وہ کرے. یہ جہان جو ظلم کا جہان, جو ظلم کا نظام اس وقت دنیا پہ راج, جہاں آپ کی سوچوں کو روکا جاتا ہے, جہاں آپ کی آزادی کو چھینا جاتا ہے, جہاں آپ کی سوچوں کو روک دیا جاتا ہے, جہاں آپ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے, جہاں آپ وہاں ظلم کی زندگی آپ گزار رہے ہیں, جہاں آپ اور میرے بچوں کی خوراک کا مستقبل کا پتہ نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا بظاہر دیکھنے میں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی موت, ان کی زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی, ان کی موت آنے والی, ان کی پکڑ بڑی سخت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا. جو کہتا ہے میرے ڈاکٹر بڑے قابل, جو کہتا ہے میری سہولیات بے انتہا, جو کہتا ہے میرے پاس بے شمار دولت, میں دنیا کی جو چیز چاہوں خرید سکتا ہوں, بظاہر دیکھنے میں ایسے وہ جو چاہے خرید سکتا ہے, لیکن ایک زندگی ہے جو دوبارہ ملنے والی ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے, میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے, میرے اور آپ کے لیے وہ انجام کی ایک خبر ہے. جہاں میں اور آپ گزر رہے ہیں, جہاں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں ہم ظلم ہوتے دیکھ کے بول بھی نہیں سکتے, ہم اپنے دل میں برائی کو محسوس ہی کر سکتے ہیں. میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, نہ روک سکے ہاتھ سے, زبان سے برا سمجھ کہے, ظلم کے خلاف بولے, برائی کو برائی کہے,
اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں آدمی برا سمجھے. فرمایا یہ سب سے کمزور ایمان. آج وہ دن ہے شاید ہم ان ممبروں پہ سچ نہیں بول سکتے, ہم یہاں کھڑے ہو کے صحیح بات نہیں کر سکتے, دوست ناراض دشمن بن جاتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے جیسے لوگوں کی جو میری کیٹیگری میں آتے ہیں, جن کا علم کا جن کا میدان ہے, جو بات کرتے ہیں, لوگوں کو سناتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے سامنے بالکل 100% صحیح زبان استعمال کر, شاید ہمیں مارنے پہ تل جائیں. سفیان ثوری کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, اگر ہمارے پاس دینار نہ ہوتے یعنی دولت نہ ہوتی تو یہ لوگ ہمیں رومال بنا لیتے, تولیہ سمجھ لیتے جس سے اپنے گناہوں کو صاف کرتے. ایسے جہان میں ہمیں ایک ہی تسلی ہے, رب کی رحمت. رب کی رحمت سے امید, اس لیے کہ وہ رحمان الدنیا و رحمان الآخرہ کان بالمؤمنین رحیما, وہ مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے, مومنوں کے ساتھ اتنی شفقت کرنے والا ہے, اتنی شفقت کہ سارے جہان کے وہ کائنات, اس کی حدیث قدسی ہے کائنات کے رب کی حدیث قدسی جو رسول اللہ کی زبانی اللہ کی گفتگو میرے اور آپ تک پہنچی کہ اگر کوئی بندہ دنیا جہان کے گناہ, جتنی دنیا میں جتنی مٹی ہے یا جو اس کا تصور ہے, اتنے گناہ لے کے آ جائے, میں اتنی ہی رحمتوں سے اس سے گفتگو کروں گا, اتنی رحمتوں سے اس سے ملوں گا. میرے بھائیوں, حلال رزق صرف یہ بنیادی چیز ہے. آپ اگر حرام کھاتے ہیں تو ہزاروں نیکیاں رائے گا. خانہ کعبہ جو سب سے مقدس, اس خانہ کعبہ پہ جا کے اگر حرام کا ایک بھی لقمہ آپ لے کے گئے, آپ حرام کا لباس لے کے گئے, آپ حرام کا پانی پی رہے, آپ کی پرورش حرام کی کسی کا حق کھایا ہوا, میرے بھائیوں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی کوئی کہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. فرمایا ایک بندہ دور سے آیا, بال اس کے بکھرے ہوئے, مٹی اس کے اوپر گرد, کپڑے اس کے گندے, فرمایا مد یدیہ الی السماء, وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اپنے رب کو پکارتا. وہ رب جو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہو یا ربی, میں آگے سے کہوں گا یا عبدی. وہ رب کائنات جو کہتا ہے ایک قدم بڑھاؤ, اللہ 10 قدم چل کے آتا ہے. لیکن حرام کا ایسا نحوست حرام کی ہے, اگر وہاں جا کے بار بار اس خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے بھی کہیں تو اللہ آگے سے فرمائے گا کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام غذی بالحرام ملبسہ حرام, کپڑے جو پہنے ہوئے حرام کے, کھایا جو ہے حرام کا, پہنا جو ہے حرام کا, پیا جو ہے حرام کا, پرورش جو ہوئی ہے حرام کی, لوگوں کے حق مار کے, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے, کبھی کسی کا دل دھکا کے, کبھی رشوت کی کمائی, کبھی جوئے کی کمائی, کبھی کمیٹیوں کی کمائی, کبھی بہنوں کا حق, کبھی بھائیوں کا حق, کبھی بھتیجوں کا حق, کبھی یتیموں کا حق کھا کے آ گیا. اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہ موضوع ایسے ہیں کہ لوگ بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ جو بیان کرنے والے تھے وہ خود حرام کے ارتکاب کرتے. اور یہ مسجدوں اور جن کی ذاتی مسجدیں اور مدرس سے جنہوں نے بیان کرنا تھا, ان کی کوٹھیاں اور بنگلے لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں اور اس کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آئیں گے, لوگوں کو دھوکہ دیں گے دین کے نام پہ, اور دین کے نام پہ دنیا کمائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے یہ بیان کرنا تھا, اسی لیے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف کا نمازی ہے تو وہ تہجد گزار ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے حق کھاتے ہیں. یہ پیسہ جو ہے دنیا حلوۃ خاضرۃ, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا بڑی سرسبز ہے, بڑی میٹھی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے, اپنے اپنے باغوں کے پھل بڑے اچھے لگتے ہیں, اپنی کھیتیوں کی وہ کمائیاں بڑی اچھی لگتی ہیں, دکانوں کی محنتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, پیسوں کا آنا بڑا اچھا لگتا ہے, حرام آئے حلال آئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ آپ ایسے ہی ہے کہ وہ آپ پیشاب کا ایک گلاس
اس میں پانی کا گلاس اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں، جیسے آپ کہیں گے جی ناپاک ہو گیا، اسی طرح وہ 99 روپے حلال کے اس میں 1 روپے حرام کا ہے تو وہ 100 کے 100 حرام کا ہے۔ اپنی روزیوں کو پاک کیجئے دغا بازی سے، اپنی آمدنیوں کو پاک کیجئے دھوکہ بازی سے، اپنی انکم کو پاک کیجئے سود اور جوئے سے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوئے کی کمائی کھاتا ہے گویا وہ خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، خنزیر کے گوشت سے اپنے ہاتھ کو وہ ملا رہا ہے۔ فرمایا جو سود کی کمائی کھاتا ہے وہ گویا سب سے ہلکا گناہ گویا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی روزیوں کو پاک کیجیے، اپنی انکم کو پاک کیجیے، کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے موضوع بیان کیا، یہ کہانی میں نے اس لیے بیان کی، یہ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں عقیدے کے الحمدللہ ہم کہتے ہیں عقیدہ ماشاءاللہ ٹھیک، اللہ کے علاوہ عبادت کوئی نہیں اس پہ قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس پہ قائل، ان پہ ہم بڑے سخت ہوتے ہیں، نماز کے بھی قائل، ہر چیز کے قائل، لیکن جب کمانے کی باری آتی ہے بس یہ ٹھیک ہے، دنیا کا نظام ہے جیسے چلتا چل۔ اور اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہوگی کہ پورا آپ کی جو معیشت ہے وہ سود پہ چل رہی ہے، 8% 10% آپ سود پہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اسمبلیوں میں مولانا حضرات جاتے ہیں، کسی نے آج تک بیان ہی نہیں کیا۔ اگر 1997 یا 98 میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ جی سود کے بغیر میں سود کو پاک کیا جائے، سود سے معیشت کو، تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا اگر سود ختم ہو گیا تو ہماری معیشت ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ وزر الربا، کہ سود چھوڑ دو، جو سود کی کمائی کھاتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، فرمایا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رسول سے لڑائی کی پھر اعلان کرتے، اللہ رسول اس سے لڑائی کا اعلان کرتے، اور ہماری حکومتیں کہتی ہیں اگر سود بند ہو گیا تو معیشت ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں پیسے کے بدلے پیسے ایک جنس میں لینا حرام۔ کوئی بندہ پیسے کے بدلے پیسے لے، ایک کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جی آج کل لوگ یورپ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی 60 لاکھ 80 لاکھ کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں ہونا ضروری ہے، تو پھر لوگ ان کو قرض دیتے ہیں۔ قرض کیا دیتے ہیں کہ وہ 2 ماہ کے لیے جتنی دیر کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں اور اس کے بدلے میں 10% 20% لیتے ہیں، جو سراسر حرام، سراسر حرام۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو فی سبیل اللہ مدد، اگر کوئی ذرہ برابر بھی اس جنس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جا کے میرا ویزا لے لینا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسے کے بدلے آپ پیسے لے لیں، چاہے 1 روپے بھی لے، حرام کی کمائی ہے، اس کی قبر وہ دوزخ کا گڑھا ہو، اور اس کو ہم بڑے دھڑلے سے، اور دینی لوگ دین کے نام پہ، دینی لوگ جن کو لوگ دین کے نمائندوں کے طور پہ جانتے ہیں اور اللہ نے ان کو سربت اور مال دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ دیکھو ہم کاروبار ہی کرتے ہیں، چیز بیچی، اس کے بدلے میں منافع لے لیا، پھر بھی تو بڑھ گیا۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے، چیز بیچنا اور ہے، ایک جنس میں چیز لینا اور۔ کوئی آدمی کہے کہ 2 من گندم وہ ناقص ہے، وہ دے کے میں کسی سے 1 من گندم اچھی لے لوں، یہ حرام، کیوں؟ جنس ایک ہو گئی۔ اسی طرح کوئی کہے کہ جی میں نے سونا دیا 1 تولہ تو 1.25 تولہ لوں گا 2 سال کے بعد، حرام۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ادھار پہ کام کر سکتے ہیں، چیز دے سکتے ہیں، چیز کے بدلے پیسے زیادہ لے بھی سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں مثلا ایک چیز ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ 1 لاکھ کی ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس کا 1.5 لاکھ بھی لے سکتے ہیں، 75,000 بھی لے سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں، زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ نقد اور ادھار میں فرق ہوتا ہے، آپ نقد دیتے ہیں 60,000 کی، آپ ادھار میں 90,000 لے سکتے ہیں، یہ اور بات۔
ایک جنس سے مراد کیا؟ موٹر سائیکل کے بدلے موٹر سائیکل، گاڑی کے بدلے گاڑی، پیسے کے بدلے پیسہ، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم۔ کوئی بھی جنس ایک ہو تو سود بن جاتی ہے، جنس کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ آپ کپڑے کے بدلے پیسے زائد لے لیں کوئی حرج نہیں ہے، کم لے لیں کوئی حرج نہیں، جب آپ مقرر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی جنس میں لینا حرام ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے۔ یہ کمیٹیوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ سب سے بنیادی اس کہانی کا نقطہ ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ حرام کمائی دین کے ہر شعبے کو ختم کر دے۔ آپ حافظ قرآن ہو، آپ عالم، آپ شہید ہی کیوں نہ ہو، اگر حرام کی کمائی آ گئی، نہ شہادت قبول ہے، نہ علم قبول ہے، نہ حفظ قبول ہے، نہ قرآن قبول ہے، نہ حدیث قبول ہے، نہ آپ کی کوئی وقت، اور میں ہوں یا کوئی اور، حرام کمائی نہیں ہونا چاہیے۔ کمیٹیاں کیا ہے جی؟ موٹر سائیکل جی 2500 کی قسط ہے مہینے، اور ایک بندے کو تو مل گئی، اگلے کو ملی 5000 میں، اس کو اس سے اگلے کو ملی 7500 میں، اس سے آگے چلتا جاتا ہے۔ اب انصاف نہیں ہے، ایک کو 2500 میں، ایک کو 5000 میں، ایک کو 7500 میں، اور ایک کو پورے پیسوں میں، اور جس کو 2500 میں ملی ہے اس نے باقیوں کا حق کھایا ہے۔ اس کو جوا بولتے ہیں۔ اور اگر کرنا ہے تو پورے پیسے دیجیے، ایک جیسا سلوک ہو سب کے ساتھ، پھر کوئی حرج نہیں۔ اس میں بہت لوگ ملوث، دینی لوگ ملوث، پھر کئی علماء نے فتوے دے دی، بہت سے علماء ہیں۔ اس کی ایک اور قسم ہے انشورنس، بڑے علماء نے فتوی دے انشورنس جائز، خاص طور پہ زندگی کی کوئی انشورنس کا مطلب ہے کہ اس پہ یقین، گارنٹی جسے کہتے ہیں، کسی چیز کی جو جان ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، میری جان ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ 20 سال اتنے پیسے جمع کرواؤ، اس 20 سال کے بعد یا جب بھی زندگی ختم ہو جائے تو پھر آپ کو جی کروڑ روپے مل جائیں گے۔ اور علماء کے فتوے دکھاتے ہیں، فتاوی دکھاتے ہیں، ان فتاوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ رسول کے مقابلے کے ہوں، اس مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا فتویٰ اللہ رسول کے خلاف، چاہے ساری کائنات آ جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے فتویٰ مانگا گیا کہ جبری طلاق جائز ہو، حکمران تھے، جس کی بیوی کو چاہا اس سے چھین کے زبردستی طلاق لی، اس سے نکاح کر لی۔ انہوں نے کہا نہ زبردستی نکاح جائز ہے، نہ زبردستی طلاق جائز۔ انہوں نے کہا پھر ہم تجھے جیل میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا جیل قبول ہے، اللہ رسول سے بے وفائی قبول نہیں۔ انہوں نے پھر منہ کو کالا کیا، پھر انہوں نے کوڑے مارے، تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول، میرے پاس اور بات نہ کرو کہ فلاں نے کہا، میرے پاس یا اللہ کا قرآن لاؤ یا محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بن حنبل کو کس جرم میں؟ انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے انسان مخلوق۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ تو اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ نے جو کہا ہے وہ مخلوق تو نہیں ہو سکتا، یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیل میں ڈالا ساری زندگی، وہیں سے بعض ایسے کوڑے مارے گئے کہ بڑے اگر جانور کو مارے جاتے وہ بھی برداشت نہ کر سکتے۔ دین کے لیے ایسے علماء کہاں سے ڈھونڈے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ خلیفہ منصور نے کہا جی چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات بن جائیں، جو آپ کہیں گے وہی نافذ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں چیف جسٹس بننے کے۔ آج کتنے افراد ہیں جو چاہتے ہیں کہ فیصلوں کا حق ہمیں دیا جائے، کتنے وکیل ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ جج ہمیں بنایا جائے۔ وہ کیسے پاک باز لوگ، پھر کا آج کسی لیے اللہ نے ان کا ذکر آج باقی رکھا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل شاد بات ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ان لوگوں کی قربانیاں جیل سے ان کی میت نکلتی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی جیل سے وصیت نکلتی ہے. انہوں نے کہا, اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو حل نہیں ہے. اس نے کہا فیصلہ تو خود ہی کر دیا ہے, جھوٹا شخص مسلمانوں کا قاضی کیسے ہو سکتا ہے. اسی جیل سے ان کی لاش نکلتی ہے. یہ تھے پاک باز لوگ. کاش ایسے علماء آج بھی آئیں جو سچ بولیں اور ان کو سولی پہ چڑھایا جائے یا جو مرضی کہہ دیا جائے. اور اللہ سے دعا یہ کہ اللہ جب تک میری زندگی ہے میں وہ بات کروں جو تیرے قرآن میں لکھی ہے, تیرے رسول کے فرمان میں لکھی ہے. لعنت ہے اس تبلیغ پہ, شرم ہے اس تبلیغ اور بات پہ جو لوگوں کے کہنوں پہ کیا جائے, جو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے کیا جائے, جو لوگوں کی جیب کو دیکھ کے کیا جائے. جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے, جو رسول اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. حرام کی کمائی کی کوئی عبادت نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کا خلوص اور آپ کا اخلاص کیا آپ کے اندر. یہ جو کہانی کا دوسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حرام نہ کھائیں, دوسرا یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ اخلاص جو اللہ کو بڑا پسند ہے. مخلص ہو کے خالصینہ, وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو, اللہ کے ساتھ خالص ہو کے اللہ کا کام کریں. رزق کا مالک تو اللہ ہے. ہاں ضروریات آپ دنیا میں جس بندے کے ساتھ چلیں خلوص سے چلیں. اس لیے نہیں کہ پیسے والا ہے مجھے فائدہ ہوگا, اس لیے نہیں کہ اس کا حسن بڑا ہے فائدہ ہوگا, اس لیے نہیں کہ اس کے بڑے اختیار ہیں, بڑے اس کے تعلقات ہیں مجھے فائدہ ہوگا. خلوص نہیں ہے تو اللہ کو قبول نہیں. خلوص ہے تو مخلصین لہ الدین. قرآن کہتا ہے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کو, دین کو خالص کرتے ہیں. اگر میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اگر مجھ میں اخلاص نہیں ہے, اگر اخلاص نہیں ہے اپنے دین سے, اپنے اللہ سے, میرے دل میں, تو قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا. اگر میرے قول و فعل میں تضاد جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تنہائی کی دنیا, گناہ کی دنیا, اور لوگوں کے سامنے اس سے زیادہ کوئی شریف ہی کوئی, متقی اور پرہیزگار ہی کوئی, تو وہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے سنائے گا من سما اللہ ہوئی, اس نے فلاں موقع پہ اس لیے بات کی تھی کہ تاکہ لوگ میری تعریف کرتے رہیں. میرے بھائیوں, اخلاص یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ حق بات کہنا. جیسے میں نے پہلے علماء کا تذکرہ کیا, ابو حنیفہ کا, احمد بن حنبل کا, امام مالک کا, ان کا جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے معاملے میں لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے دین کے مسئلے میں, اللہ کے مسئلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو, کسی کا ڈر نہ ہو, چاہے چوراہے پہ لٹکا دیا جائے, چاہے بے عزتی کر دی جائے. میرے بھائیوں, یہ زندگی تو پوری ہونے والی ہے. کتنے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں, بڑے بڑے متکبر, بڑے بڑے ظالم, بڑے بڑے جبار اور قاہر قسم کے لوگ جو ظلم اور تشدد میں مثال تھے, جیسے فرعون تھا کہ لوگوں کے جسموں میں کیلیں ٹھونک دیا کرتا کہ میرے مخالف, میرے خلاف بات کیوں کی, اس لیے کہ میں, وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی. کتنے ایسے جو دنیا کے دعوے دار ہیں, دنیا کے رب بننے کے کتنے ہیں, جو آج کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا, کسی کو مچھر نے مار دیا, کوئی ہوا میں اڑ گیا, اور قبروں میں قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعونیوں کو آج بھی عذاب قبر ہوتا ہے, آج بھی عذاب قبر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں. جی قبر کا عذاب نہیں ہوتا. میرے بھائی جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا عذاب قبر ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو ستا کے گیا ہے اور اس قبر میں سکون ملے. تو فرعون کہاں, آج سے 3500 سال سے زائد عرصہ پہلے لوگوں پہ تشدد کرنے والا, قرآن نے اس کی سزا کیا مقرر کی کہ مرا بھی کہاں, ڈوب کے مرا اور گوتے دے کے مارا. اور آج اس کی ساری نسل جو اس وقت کی تھی, سارے ماننے والے, ان تمام کو آج بھی عذاب قبر ہو رہا ہے. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. میرے بھائیو, حق بات اور پھر اس پہ ڈٹ جانا, حق بات کہنا, پھر اس پہ ڈٹ جانا.
चौथी चीज है कि जुल्म ना हो, जुल्म और ना इंसाफी ना हो। मेरा रसूल ने फरमाया जो आज लोग जिनकी ख्वाहिश है कि हम फैसला करें, हम चौधरी किस्म के बंदे हैं, बड़े हम पे लोग एतमाद करें, फरमाया क़यामत के दिन वो लोग ख्वाहिश करेंगे जिन्होंने कभी लोगों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान भी फैसला करवाया हो, वो ख्वाहिश करेंगे काश के हमारे बालों को सुरैया सितारे के साथ लटका दिया जाता, हमें लटका दिया जाता और हम दो आदमियों के दरमियान भी फैसला कभी न करते, मुनसिफ न बनते। जुल्म, तशद्दुद, जोर। फरमाया जिसने किसी की एक बालिश कहते हैं एक गिट्ठ जमीन पे कब्जा किया, सातों जमीनों का तौक और बोझ उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा, सातों जमीनों का तौक और बोझ उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। मैं और आप तसव्वुर करें कितने यतीमों का हक खाया, कितने मासूमों का हक खाया, कितनी बहनों का हक खाया। जी बहनों से माफ करवा दो, क्यों जी हम उनको जहेज देते हैं, जी हम उनको पालते हैं, और जिनसे आप और मैं पालते हैं वो क्या हमारी दौलत? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी की दौलत क्या है? यकुलु इब्न आदम माली माली माली। आदम का बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपने माल से अपने भाई को पढ़ाया, अपनी औलाद को पाला, अपनी बहनों को पाला, अपनी बेटियों को पाला, हम कहते हैं ना। फरमाया हर बंदा कहता है, लेकिन इन्ना मालहु मिन मालिही सलासुन, उसका माल उसके माल में से सिर्फ तीन। मा अकला फाफना, जो उसने खा लिया वो खत्म कर दिया, यहां तक ही जायका होता है बस। हरन का गोश्त हो, कस्तूरी का मसाला बना हो, जैतून का वहां वो तेल डाल दिया जाए, दुनिया जहान का महंगा तरीन आप फ्रूट साथ खाएं, यहां से गुजरेगा तो जायका खत्म। ये गर्दन से नीचे गया जायका खत्म। फरमाया मा अकला फाफना, जो खा लिया वो खत्म कर दिया। औ लाबिसा फाअबला, जो पहन लिया वो सीधा कर दिया। एक सूट आप कितने दिन पहन सकते हैं? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। एक दिन आएगा जब आप समझेंगे जब आप बदबू आती है, फाअबला, वो सीधा हो जाता है। फिर फरमाया और एक वो है कि अपने लिए अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया फक्तना, ये है जो उसका असल माल, जो अपने लिए अल्लाह की राह में खर्च किया वो उसके लिए ज़ख़ीरा बन गया, कल कब्र में भी आखिरत में भी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कितना सवाब है। फरमाया इसकी एक मिसाल बयान फरमाई, अगर किसी ने किसी को वुजू के लिए पानी का एक बर्तन दिया, वुजू के लिए कितना पानी चाहिए? एक लोटा। फरमाया अल्लाह उसे अपने हाथ में लेके उसको पालता है, उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब बना देता है। आदमी का तो बस यही है। फरमाया बाकी जो माल है वह तारिकुहु लिन्नास, वो लोगों के लिए छोड़ने वाला है। मरने वाले के हाथ को देखते हैं हम, पाँव को देखते हैं, जिस्म को देखते हैं, कपड़े उतारते हैं, सारा कुछ उतार के सिर्फ 3 चादरें मिलती हैं, मेरा और आपका एंड ये। इस कहानी का इख्तिताम यही है, और बाकी सारा पिछलों के लिए है। कमाया मैंने, खाया पिछलों ने, फायदा पिछलों ने हासिल किया, तो क्या फायदा है अपनी आखिरत खराब करने? ये जुल्म से बचे, किसी का हक ना। तो ये ना कहे अगर मैंने हक दे दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? तेरे लिए इतना ही काफी है कि तूने उसका हक लौटा दिया, और अल्लाह करीम तुझे भी वैसे ही पालेगा जैसे उसको पालता है, और पहले से हालात अच्छे कर देगा। किसी का हक लौटा के कभी देखें कि फिर अल्लाह ताला कैसी रहमतें करता है। और एक और अहम पॉइंट, बहुत से नुकात हैं, उनमें से आखिरी में तक यहाँ बात करके बात खत्म करता हूँ, वो है कर्ज देना। किसी से पैसे ले लिए तो वापस न करना, और कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जनाजा लाया जाता, और जनाजे किनके होते थे? सहाबा, जिनके बारे में रसूल फरमाते हैं जिसने मुझे देखा, बल्कि जिसने मेरे देखने वाले को देखा, दोनों पे अल्लाह ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया। उनके जनाजे के मौके पे आप पूछते इसने किसी का कर्ज देना है कि नहीं? फरमाते अगर कर्ज देना है तो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर किसी ने कर्ज देना है किसी का
آپ فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہاں تک کہ کوئی اس کی ذمہ داری اٹھاتا۔ تو یہ قرض بڑا حساس معاملہ ہے، جس سے لیا ہے اسے واپس کریں۔ جب وعدہ کر لیا واپس کر، وعدہ کر لیا واپس کر لیں۔ قرض بڑا حساس ہے۔ یہاں آپ کو کئی لوگ قرض پکڑ کے عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کیا پتہ واپس آنا ہے کہ نہیں جی میری خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھوں کہ حج کروں یا عمرہ کروں، تو میرے بھائی کسی سے پیسے پکڑ کے حج نہیں کروں۔ ہاں اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں مر بھی گیا پھر لکھ کے دے کے جائیں، اگر میری زندگی اس دوران ختم ہو گئی تو فلاں چیز بیچ کے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، پھر اور بات۔ لیکن ایسے آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، بس میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، وہ اللہ تو اپنے حق معاف کر دیتا ہے۔ حج اللہ کا حق ہے اس بندے پہ جس کے پاس پیسہ ہو۔ پیسہ نہیں ہے تو نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے، زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ یہ جو ہر سال دوسرے تیسرے سال حج میں جاتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی، ہاں بس کو بھاگنے کے لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا حج عمرہ پیدل پہ کرو اللہ مال میں وسعت دے دیتا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن آپ کی زندگی آپ نے صرف ایک حج کیا، 63 سالوں میں صرف ایک حج، آخری سالوں میں کیا۔ عمرے بھی آپ نے ایک دو ہی کیے ہیں، بس یہی ہونا چاہیے۔ باقی معاشرے کو دیکھیں، جس کو ضرورت ہے ان پہ خرچ کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی زندگی اپنے طریقے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، نہ حق نہ کریں، ظلم نہ کریں، حلال کھائیں حرام نہ کھائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔